ہائے ہائے! بشریٰ خاتون اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی۔ آگ لگے تیری صورت کو، تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی؟ ڈائن کھا گئی ہے اپنے اکلوتے بھائی کو۔ ہائے! اور ابا، مجھے پتا ہوتا تو پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی، تمہیں زندہ درگور کر دیتی۔ ہائے میرا بھولا بھالا شہزادہ! ہائے ہائے! اس کی سینہ کو بھی اور آہوزاری جاری رہی۔ وہ بھی گھر کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے خاموشی سے روتی رہی۔ ماں تو اسے کوس کر برا بھلا کہہ کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ وہ کسے کوستی، کس کو برا بھلا کہتی؟ اگر ماں کا اکلوتا بیٹا قتل ہوا تھا تو وہ اس کا بھی تو اکلوتا بھائی تھا، اور اس نے کون سا کسی سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں یا کسی سے ناجائز تعلقات رکھے تھے جو وہ شرمندہ ہوتی؟ وہ تو خود ایک عذاب میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس دور میں بھی کراچی جیسے شہر میں جنگل کا قانون رائج تھا۔ ایک غنڈے کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر کسی لڑکی کی زندگی اجیرن کر دے، اسے ہر وقت چھیڑتا رہے اور احتجاج کرنے پر اس کے بھائی کو بھی قتل کر دے۔ دلاور شیخ نے یہی تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ سرے بازار اسے روک کر وہ ببانگے دبل کہتا تھا، بی اے کر لے بیبی، پھر تمہیں میں میری بیوی بننا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی رشتہ لے کر تمہارے گھر آ گیا تو خود تو جان سے تو جائے گا ہی، وہ تمہارے بی اے کرنے میں بھی رکاوٹ ڈال دے گا۔ وہ اس کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتی تھی، بس خوف سے لرزتی کانپتی ماں کی گود میں پناہ لینے گھر کو دوڑ پڑتی۔ 12ویں کلاس کی لڑکی کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے؟ پھر باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو اور بھی غیر محفوظ محسوس کرتی۔ دلاور شیخ کا تو نام ہی خوف کی علامت تھا۔ دکاندار باقاعدگی سے اسے بھتہ دیا کرتے، چوں چراں کرنے والے کی بوری میں بند لاش سڑک کے کنارے پڑی ملتی، کسی گندے نالے میں ڈوبی ملتی، یا ساحل سمندر پر اپنی تقدیر پر نوحہ خواہ نظر آتی۔ پولیس والوں کو بھی اپنے گھر والے اور نوکری عزیز تھی، اسی لیے تو جب وہ ماں کو لے کر تھانے دار کے پاس گئی تو اس نے پوری توجہ سے اس کی بات سن کر کہا تھا، فکر نہ کرو مائی، ہم اس سے بات کر لیں گے، مگر بہتر یہی ہوگا کہ تم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ وہ ایک طاقتور شخص ہے اور اس کی پشت پر ایک بااثر شخص موجود ہے جس کا وہ کافی لاڈلا ہے۔ قانون کا محافظ انہیں ایسا مشورہ دے کر گویا باور کروا رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں بے بس تھے، ورنہ پولیس والے ان سے بات چیت نہیں کیا کرتے بلکہ ان کی سرکوبی کرتے ہیں۔ یہاں تھانے دار کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کر لے گا، گویا اس کی منت سماجت کرے گا، اور ایسے لوگ منت سماجت سے نرم نہیں پڑا کرتے۔ جس کے ہاتھ میں اختیار آ جائے وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی اختیار نے فرعون اور نمرود سے خدائی کا دعویٰ کروایا، اسی اختیار نے شداد کو اللہ پاک کے مقابل لا کھڑا کیا، اسی اختیار نے ابو جہل کو اپنی جہالت پر ثابت قدم رکھا، اور یہی وہ اختیار ہے جس کی وجہ سے آج امریکہ نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ جس درجے کا اختیار ہو اس درجے کی من مانی کی جاتی ہے۔ کہاوت ہے کہ موچی کو اختیار ملا اور اس نے چمڑے کا سکہ جاری کر دیا تھا۔ دلاور شیخ کے پاس بھی ایک بااثر شخصیت کی چمچہ گیری کے باعث اتنا اختیار آ گیا تھا کہ وہ ایک غریب لڑکی کی زندگی اجیرن کر سکتا تھا، جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ یہی خوبصورتی اگر صاحب اختیار اور امراء کے گھر جنم لے تو باعث رعب بن جاتی ہے، اور اگر غریب کے گھر جنم لے تو تماشا اور دیکھنے کی چیز۔ بقول شاعر، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ اگر وہ معمولی شکل یا قبول صورت ہوتی تو اسے ان حالات کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ محلے کے آوارہ لڑکوں کو اس سے عشق کا شوق چرایا تو اسکول کے لڑکے بھی آہیں بھرتے نظر آئے، اور جب دلاور شیخ جیسے غنڈے کی نظر پڑی تو تمام اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ وہ ایک با حیا، با عزت اور خوددار لڑکی تھی۔ اسے نہ تو محلے کے آوارہ لڑکوں کی پرواہ تھی اور نہ اسکول میں موجود عشاق کی۔ بے نیازی، بے دھیانی اور خاموشی سے کام لے کر ایک شریف لڑکی ایسے بغیرتوں کو اپنے کام سے کام رکھنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یوں بھی بھونکنے والا کاٹا نہیں کرتے، اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنے والے آوارہ سگ ہی کی طرح تو ہوتے ہیں جن کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اسے کاٹنے والا کتا ٹکرا گیا تھا۔ دلاور شیخ اس محلے بلکہ آس پاس کے 2-3 محلوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے منہ لگنے سے گریز کیا کرتے، کیونکہ ایسے غنڈوں کے خلاف نہ تو پولیس میں کوئی سنوائی ہوتی ہے اور نہ کوئی عدالت ہی انصاف مہیا کر سکتی ہے۔ کرائے کے وکیل، کرائے کے گواہ اور خریدے ہوئے جج بھلا غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ اس کی ماں بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ دلاور شیخ کے اختیار سے بھی واقف تھی۔ رہی سہی کسر تھانے دار کی باتوں نے پوری کر دی، اس لیے اس نے حتی الوسع یہ بات اپنے جوان بیٹے سے چھپائے رکھی۔ مگر کب تک؟
ایک دن جب وہ روتی لرزتی کانپتی گھر میں داخل ہوئی تو بڑا بھائی مزدوری نہ ملنے کے باعث پہلے سے گھر میں موجود نظر آیا۔ وہ گھروں میں رنگ و روغن کا کام کرتا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بہن کی حالت دیکھتے ہی تڑپ اٹھا۔ وہ بھی ایک غیر مرد کی بیہودہ گفتگو سن کر غصے اور خوف سے کھولتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ماں کی آنکھوں کے اشارے سمجھے بغیر اس نے روتے ہوئے ساری بات بھائی کے سامنے اگل دی۔ بھیا، وہ کمینہ مجھے روزانہ تنگ کرتا ہے، کبھی کالج کے دروازے پر روک لیتا ہے، کبھی گلی کی نکڑ پر اور کبھی بازار میں۔ بیہودہ اور گندی گندی باتیں کرتا ہے، فلمی ہیروں کی طرح بڑکیں مار کر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کہتا ہے میرے BA کرتے ہی زبردستی مجھ سے شادی کر لے گا، اور اگر اس سے پہلے میرا رشتہ لے کر کوئی آیا تو اسے جان سے مار کر اسی وقت مجھے بیوی بنا لے گا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس کا بھائی شاہ نواز غصے میں کانپتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولا، جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ آنکھ جسم کا حصہ نہیں رہے گی۔ دلاور شیخ، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اس غنڈے کا نام لیا۔ شاہ نواز فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر بیٹیوں کی طرح لاڈلی بہن کی آنکھوں میں نظر آنے والے آنسو دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہاں سے وہ بھاگتے ہوئے دلاور شیخ کے اڈے پر پہنچا تھا، مگر واپسی پر اسے ایک ہمدرد رکشے والا لے کر آیا تھا۔ دلاور شیخ کے اڈے کے سامنے اس کی بے یار و مددگار پڑی لاش کو اس ڈرائیور نے اس لیے رکشے میں ڈالنے کی ہمت کی تھی کہ وہ ان کا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ 2-3 گھنٹے پہلے بہن کو چھیڑنے والے کو عبرت کا نمونہ بنانے کا دعوے دار دلاور شیخ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، البتہ اپنی جان دے کر کم از کم بے غیرتی کی زندگی جینے سے بچ گیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھ کر اس کی ماں پاگلوں کی طرح بس اسے ہی کوستی رہی۔ اس کے علاوہ اس بیچاری کے بس میں تھا ہی کیا؟ تناوش تو پیدا ہی کیوں ہوئی؟ میں نے تیرے منہ پر تیزاب کیوں نہ پھینکا؟ ارے تیرے چہرے پر چیچک ہی نکل آتی تو میرا گبرو بیٹا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس کی ماں کا مجذوبانہ واویلا جاری رہا۔ محلے کی 2-3 بوڑھی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی بات سمجھنے کے قابل ہوتی۔ روتی، سینہ کو بھی کرتی، وہ کسی بات کو نہیں سن رہی تھی۔ تناوش کے اندر نفرت کا ایسا الاؤ روشن تھا جو ہر چیز کو بھسم کر دینے پر تلا تھا۔ باپ جیسے بھائی کو موت اسے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے بس اپنے پروردگار سے شکوہ کھنا رہی۔ کبھی کبھی وہ خودکشی کا سوچنے لگتی کہ اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کی ماں کو تو سکون آ جائے، مگر خود کو حرام موت کے حوالے کر کے اور اپنی آخرت برباد کر کے اسے کیا ملتا؟ دلاور شیخ تو اسی طرح دندناتا پھرتا۔ اس کے بعد کسی اور غریب لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جاتا، جبکہ وہ اسے عبرتناک موت مارنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ وہ اسے اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتے دیکھ سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ نہ تو قانون کے پاس اتنی طاقت تھی کہ دلاور شیخ پر ہاتھ ڈال سکتا، اور نہ کوئی ایسا تھا جو دلاور شیخ کو ہلاک تو کیا صرف انہیں ہی دلاور کی شر سے بچا سکتا۔ جنازہ اٹھا اور ماں بیٹیاں تڑپ تڑپ کر غش کھا کر گر پڑیں۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ ہوش میں آ کر بشریٰ خاتون کا واویلا پھر شروع ہو گیا، اور تناوش گھٹنوں میں سر دے کر دوبارہ اللہ پاک سے شکوہ شکایت کرنے لگی۔ اس کے علاوہ ان کے بس میں بھی تو کچھ نہیں تھا۔ رات کے گہرا ہوتے ہی محلے والیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگیں۔ ایک ہمدرد ان کے لیے کھانا لے آیا، مگر ماں بیٹی نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مجبوراً کھانا وہیں رکھ کر وہ بھی تسلی کے چند بول ضائع کر کے رخصت ہو گیا۔ رات گئے ماں کی ممتا نے جوش مارا، اور بشریٰ خاتون نے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تناوش کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اسے بے تحاشا چومتے ہوئے وہ روتی گئی، میری گڑیا، میری لاڈلی شہزادی، میری چندہ، بس کر، نہ رو، تمہاری ماں زندہ ہے اب تک۔ ماں کی شفقت پا کر وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بشریٰ خاتون اسے مناتی رہی، دلاسے دیتی رہی۔ وہ ماں کی لاڈلی ہی تو تھی، اور بھائی کی موت میں اس کا کوئی قصور بھی تو نہیں تھا۔ نہ تو اس نے اپنی صورت خود بنائی تھی، اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھا تھا کہ اسے مورود الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے روتی رہیں، اور مالک ارض و سما یہ سب کچھ تحمل سے دیکھتا رہا، کیونکہ عزت و جلال کے مالک نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا کو بدلے کی جگہ بنا دیتا تو اب تک دلاور شیخ کی بوٹیاں چیل کووں نے کھا لی ہوتیں۔ اس کے پاس کس چیز کی دیر تھی؟ وہ تو بس کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ذات بابرکات نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔
برے کام کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے، مگر اس نتیجے نے ظاہر کب ہونا ہے یہ اس مالک ہی کو معلوم ہے۔ اگلے دن تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں کا تانتا بندہ رہا۔ پڑوسیوں کی بیٹھک میں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ چونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے گھر کا کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس لیے جاننے والے خود بشریٰ خاتون کے پاس آ کر تعزیتی کلمات کہتے رہے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محبوب الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناوش کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالی، اور آخر میں بشریٰ خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا، بشریٰ بہن، یہ موقع ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر کسی میڈیا کے نمائندے سے مل کر اسے اپنے مسئلے آگاہ کرو تو شاید اس بدبخت سے تناوش بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ اگر میڈیا پر یہ خبر چل پڑی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش تو کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک یہ بات پہنچ جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بھنی بشریٰ اگلے ہی دن ایک میڈیا آفس پہنچ گئی تھی۔ آفس سے باہر ہی اسے ایک بند ویگن مل گئی۔ وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ہمراہ ہو لیا تھا، مگر گھر پہنچنے پر ایک حیرت ان کی منتظر تھی۔ دلاور شیخ اپنے گرگوں کے ساتھ وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ اسے کسی نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پر بشریٰ خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہے۔ بشریٰ کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور شیخ اپنے گرگوں کے ساتھ میڈیا والوں پر پل پڑا۔ وہ 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر۔ ان تینوں کو کھینچ کر دلاور کے غنڈے ساتھی ویگن سے باہر لے آئے تو تم میں سے کتنوں کی باجیاں کالج اسکول جاتی ہیں؟ انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے دلاور کی زبان غلاظت اگلنے لگی۔ رپورٹر تھوک نگلتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب، آپ اچھا نہیں کر رہے، ہم عوام کے خدمتگار ہیں اور ایسی کی تیسی تمہاری خدمت کی۔ دلاور نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ دلاور کا بھاری تھپڑ کھا کر اس نے ایک جانب منہ کر کے خون تھوکا اور سر جھکا لیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ میں فقط تنبیہ کر رہا ہوں۔ اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی اس گھر یا گھر والوں کے قریب پھٹکتا نظر آیا، اس کی شلوار اتار کر اس کے سر پر باندھ دوں گا، اور اس کے گھر کی خواتین کے جسم پر شلوار تو کیا قمیض بھی نہیں چھوڑوں گا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ۔ ڈرائیور نے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے۔ دلاور شیخ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا۔ اس وقت کراچی کے حالات واقعی جنگل جیسے تھے۔ رینجرز وغیرہ کا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ 1-2 سیاسی جماعت کے غنڈوں نے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ ایک حواس باختہ شخص کی بکواس کو کئی گھنٹے تک سر جھکا کر سنتے رہتے۔ وہ احمق جسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میڈیا والوں کا بس بھی انہی کمزوروں پر چلتا ہے جو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف وہ بھی زبان نہیں کھول سکتے تھے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بوری بند لاش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، بھتہ وصول کرنے والے کون ہیں، ٹارگٹ کلرز کا تعلق کس لابی سے ہے، یہ اور ان جیسے بہت سارے سوالوں کے جوابات معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ ان سب کو نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے۔ یوں بھی میڈیا کا اصل مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا، بد انتظامی اور بد نظمی ظاہر کرنا، اسلام کو بدنام کرنا اور لبرلزم کی تشہیر و تعریف کرنا ہی تو ہے۔ میڈیا والوں کے بھاگتے ہی دلاور شیخ ان کے گھر گھس گیا۔ بدقسمتی سے مولوی محبوب الہی وہاں موجود تھا۔ بزرگوں، سنا ہے میرے خلاف کوئی محاذ کھول رہے ہو؟ باریش عمر رسیدہ مولوی کے سامنے کھڑے ہو کر دلاور شیخ نے گھٹیا لہجے میں کہا۔ تناوش اس وقت زمین پر بچھی دری پر بیٹھی نفرت بھری نگاہوں سے اسے کریہ الشکل شخص کو گھور رہی تھی، جو اس کے لیے مبغوض ترین شخص تھا۔ دن میں جانے وہ کتنی بار اس پر لعنت بھیجا کرتی۔ اسے دردناک موت کے حوالے کرنا تناوش کی ایسی خواہش تھی کہ بس جس کے بعد ہی اس کی زندگی میں کسی دوسری خواہش کا نمبر آتا تھا۔ دلاور، اللہ کے غضب سے ڈرو، کیوں اس یتیم بے سہارا بچی کے پیچھے پڑا ہے؟ تو ان کا ماما لگتا ہے سالے؟ اس کی سفید داڑھی سے پکڑ کر دلاور نے کھینچ کر زمین پر پٹخا۔ تناوش سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر مولوی صاحب کے قریب پہنچی۔ تم جیسے بہادر بس کمزوروں پر ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مولوی صاحب کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ دلاور نے مکروہ انداز میں کہکا لگایا، تو کوئی طاقتور ڈھونڈ کر لے آؤ بی بی، یہاں تو سبھی دلاور شیخ سے کمزور ہیں۔ اللہ پاک تو کمزور نہیں ہے دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے غم و غصے سے کانپتے ہوئے اسے سب سے طاقتور ذات کا حوالہ دیا۔
تو میں کون سا اللہ پاک کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ میں بھی تو تم جیسے کیڑے مکوڑوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے اسے اللہ پاک کے غضب سے ڈرایا۔ سن بے مولوی، یہ واز مسجد میں بیٹھ کر سنانا، میں یہاں تیرا واز سننے نہیں آیا۔ اور یاد رکھنا، اگر اس کے بعد میرے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کالے برقعے والی کو گھر بٹھا لینا۔ شاید نہم کلاس میں ہے، شکل کا تو پتہ نہیں مگر چال دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بھی میرے ہونے والی بیگم کی طرح ہی ہوگی۔ دلاور شیخ نے غلیظ انداز میں مولوی صاحب کو اس کی بیٹی کا حوالہ دے کر دھمکی دی۔ تجھے اللہ پوچھے گا دلاور، تم پر ضرور اللہ پاک کا غضب ہوگا۔ آنسو بہاتے ہوئے محبوب الہی وہاں سے سر جھکا کر چل پڑا۔ اپنی معصوم بیٹی کا نام ایک غلیظ گنڈے کے ہونٹوں سے سن کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ محلے والوں نے پہلے ہی دلاور شیخ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھرے پورے محلے میں سینکڑوں کی تعداد میں جوان مرد موجود تھے اور ان پر دلاور شیخ چند غنڈوں کی مدد سے حکومت کر رہا تھا، کیونکہ وہ اکٹھے نہیں تھے، سب کے اپنے غم اور اپنی ترجیحات تھیں۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ ایک مسلمان کا دکھ درد سب کا دکھ درد ہوتا ہے، مگر یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہر ایک کو اپنی پڑی تھی۔ بشریٰ خاتون کے گھر پر آنے والی مصیبت کو اسی نے جھیلنا تھا۔ اگر اس ایک کی مصیبت کے خلاف تمام محلہ ایکا کر کے دلاور شیخ کے سامنے آ جاتا تو وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن بشریٰ کے لیے دوسرا کوئی بھی اپنی پرسکون زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتا تھا۔ ایک غریب مولوی نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جرات کی اور اسے سب لوگوں کے سامنے تماشا بنا دیا گیا۔ مولوی صاحب کی بیٹی کو پڑنے والی دھمکی محلے بھر کے والدین کی جوان بیٹیوں کو دھمکی تھی۔ جو شخص مولوی محبوب الہی جیسے سفید ریش اور باعزت شخص کے ساتھ اتنے گھٹیا انداز سے پیش آ سکتا تھا، اس کا سلوک عام لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا؟ ابے مولوی، آخری بات سنتا جا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں ماں بیٹی کی مدد کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہو۔ بشریٰ خاتون ابھی تک خوبصورت ہے اور تمہاری کافی عرصے سے بیچاری بیوہ پر نظر ہے۔ تم بھی کچھ خدا کا خوف کھاؤ۔ تمہیں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اگر زیادہ جوانی چڑھی ہے تو اس سے شادی کر لو، جیسے میں اس کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہوں۔ دلاور شیخ اپنے غلیظ ہونٹوں سے غلاظت ہی اگل سکتا تھا۔ مولوی محبوب الہی کے پاس اس کی گندی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ غم و غصے اور دلاور کے توہین آمیز سلوک سے لرزتا کانپتا ان کے گھر سے نکل گیا۔ یہ باقی لوگ کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ وہاں موجود باقی لوگوں پر برس پڑا۔ تمام کان دبائے ہوئے ان کے گھر سے نکل گئے تھے۔ سن لے بڑھیا، تیرے عاشق کو تو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ آئندہ تم بھی ذرا ہوش میں رہنا، یہ نہ ہو کہ مجھے شادی سے پہلے ہی تمہاری بیٹی سے سہاگ رات منانا پڑے۔ اس کی بات سن کر اس کے آدمیوں نے گھٹیا انداز میں کہا لگایا۔ بشریٰ خاتون وہ ذلت آمیز باتیں سن کر بس دل ہی دل میں اللہ پاک کو پکار کر رہ گئی۔ اس کی نم آلود آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے لیے بھائی کا غم اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ جلدی زائل ہو جاتا، مگر زندگی کسی کے غم اور دکھ کی وجہ سے رکا نہیں کرتی۔ یہ تو بہتے دریا کی صورت ہر دم رواں دواں رہتی ہے۔ نہ تو خوشی کے انبار اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اور نہ غم کے پہاڑ اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی۔ اس نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ کالج ان کے گھر سے 1.5-2 کلومیٹر دور تھا اور وہ یہ سارا راستہ پیدل ہی طے کیا کرتی تھی۔ نہ تو اس کے پاس رکشے کا کرایہ ہوتا اور نہ بس کا۔ پہلے تو بھائی کی وجہ سے ان کی گزر بسر ہو جایا کرتی، اب تو وہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا باپ ایک سرکاری محکمے سے ریٹائر ہوا تھا۔ اس کی محدود پینشن سے گھر کا گزارا نہیں چل سکتا تھا۔ بیٹے کی ناگہانی وفات کے بعد بشریٰ خاتون نے محلے کے متمول افراد کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 گھروں کے برتن بھانڈے دھو کر اور گھر کی جھاڑ پونچھ کر کے اسے اتنا کچھ مل جاتا تھا کہ وہ زندگی کی گاڑی کو آگے دھکیل سکیں۔ تناوش کو تعلیم جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، لیکن ماں بیٹی کو دلاور شیخ کی دھمکی کھائے جا رہی تھی۔ اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر اس نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا، ورنہ وہ اپنی بیوی کو BA پاس دیکھنے کا متمنی تھا اور BA کرنے تک وہ اس مصیبت سے جان چھڑائے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی ماں بھی اس حق میں نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پہنچا کرے۔ یوں بھی اس کی شکل و صورت ایسی تھی کہ گھر میں موجود مردوں کی نیت خراب ہوتے دیر نہ لگتی۔
کبھی کبھی وہ سوچتی کہ گھر سے کہیں بھاگ جائے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت اس کی آنکھیں کھول دیتی کہ آخر کو وہ جائے گی کہاں، اور پھر ایک دلاور شیخ سے جان چھڑا کر شاید اسے کتنے دلاوروں کو بھگتنا پڑے۔ اس کی ماں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن تھوڑے مختلف انداز میں۔ اس نے گھر بیچ کر اپنی بیٹی کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچا۔ جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی ان میں سے ایک ہمدرد شخص حاجی منظور کو اعتماد میں لے کر اس نے یہ درخواست کر دی کہ ان کے گھر کے لیے کوئی گاہک ڈھونڈ لائے۔ حاجی منظور بھی دلاور شیخ سے خوف زدہ تھا، لیکن یہ کام کوئی اتنا خطرے والا نہیں تھا کہ وہ صاف انکار کر دیتا۔ ٹھیک ہے بشرا بہن، میں کوشش کروں گا، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حامی بھر لی۔ 3 دنوں بعد اس نے بشرا کو بتایا کہ اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لی اور وہ کسی بھی وقت ان کے گھر کا چکر لگا سکتا تھا۔ بشرا نے حاجی منظور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب اگر ہو سکے تو پراپرٹی ڈیلر کو یہ بتا دیں کہ وہ سپہر کے وقت تشریف لائے کہ اسی وقت میں گھر میں موجود ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن۔ حاجی منظور اسی وقت موبائل فون نکال کر پراپرٹی ڈیلر کو یہ بات بتانے لگا۔ پراپرٹی ڈیلر اسی دن ان کے گھر آ گیا۔ گھر کو اچھی طرح دیکھ کر اس نے جو قیمت لگائی وہ ان کی امیدوں سے کہیں کم تھی۔ میں اس گھر کے 10 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ نامعلوم اسے ان کی مجبوری کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا یا یوں ہی ماں بیٹی کو بے وقوف جان کر وہ کوڑیوں کے مول ان کا گھر ہتھیانا چاہتا تھا۔ بشرا خاتون لجاجت سے بولی، بھائی جان ہم غریب ماں بیٹی کا یہی ایک ٹھکانہ ہے اور اسے بیچ کر ہم اپنے سر چھپانے کے لیے کوئی اور جگہ دیکھیں گے۔ خدا را اتنی قیمت کم نہ لگائیں کہ ہم ایک کمرے کا کوارٹر بھی نہ خرید سکیں۔ وہ کاروباری لہجے میں بولا، بہن جی 12 مرلے کے مکان کی کیا قیمت لگاؤں؟ بھائی یہ قیمت تو اس زمین کی بھی نہیں ہے، جبکہ اس پر 2 پختہ کمرے، برآمدہ، باورچی خانہ وغیرہ بھی بنا ہے۔ دیکھیں بہن جی، آخری اور حتمی بات کروں گا، اگر پسند نہ آئے تو کسی اور کو بلوا لینا۔ 12 لاکھ روپے دوں گا۔ بھائی جان ہم غریبوں کا کوئی نہیں ہے، اگر آپ نے اونے پونے میں یہ گھر خرید بھی لیا تو ایک دن اللہ پاک کو جان دینی ہے۔ بشرا خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ محبوب شوہر کا آبائی گھر بیچتے ہوئے اس کا کلیجہ حلق کو آ رہا تھا اور پھر خریدار اس کے دام ایسے لگا رہا تھا جیسے وہ کوئی جھونپڑی ہی تو ہو۔ بہن جی یہ میرا کاروبار ہے، چند ٹکے میں نے بھی کمانا ہوتے ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ بیچیں، یوں مجھے آخرت کی دھمکیاں تو نہ دیں، میں آپ سے چھین تھوڑی رہا ہوں۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا بھائی جان۔ بشرا خفیف سی ہو گئی تھی۔ اس نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے بہن جی 15 لاکھ دے دوں گا۔ بھائی جان ہم ماں بیٹی کو کوئی اندازہ نہیں ہے، میں کل حاجی صاحب سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ بشرا خاتون اتنی بچی تو نہیں تھی کہ فوراً ہاں کر دیتی۔ 10 لاکھ سے بات شروع کرنے والا اگر 15 لاکھ تک کی آفر کر سکتا تھا تو یقیناً حاجی صاحب کے درمیان میں آنے کی وجہ سے کچھ مزید رقم بڑھا دیتا۔ ٹھیک ہے بہن جی، آپ حاجی صاحب سے پوچھ لیں اور پھر جو فیصلہ ہو مجھے اس نمبر پر بتا دینا۔ اس نے اپنا تعارفی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ لے کر بشرا نے کہا، بھائی جان آپ چائے تو پی کر جائیں نا۔ نہیں بہن پھر کبھی صحیح، یہ کہہ کر وہ ان کے گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن بشرا خاتون نے حاجی منظور سے گھر کی بابت مشورہ کیا۔ حاجی منظور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بہن مجھے کوئی خاص اندازہ تو نہیں ہے لیکن 15 لاکھ مناسب رقم ہی ہے، اور یوں بھی آپ کے جو حالات ہیں ان کے مطابق اس رقم کو غنیمت سمجھو۔ جان اور عزت سے بڑھ کر نہ مال و دولت ہوتا ہے اور نہ زمین جائیداد۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان، بشرا نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ گھر واپسی پر اس نے تناوش کو پراپرٹی ڈیلر سے بات کرنے کو کہا۔ وہ اپنے موبائل سے پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ چند گھنٹیوں کے بعد ہی اس کی سہمی ہوئی ہیلو ابھری۔ ہیلو انکل، میں بشرا بی بی کی بیٹی بات کر رہی ہوں، کل آپ ہمارا مکان دیکھنے آئے تھے نا؟ تناوش کا تعارف بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے حیرانی بھرے انداز میں موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا اور دوبارہ کال ملانے لگی۔ گھنٹی کے جاتے ہی نمبر مصروف کر دیا گیا۔ تناوش نے کارڈ پر اس نمبر کو بغور پڑھا کہ کہیں وہ غلط نمبر تو نہیں ملا رہی، مگر نمبر میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس مرتبہ پہلی ہی گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ریسیور سے ڈری سہمی ہوئی آواز برآمد ہوئی، مس آپ کیوں مجھے بار بار کال کر رہی ہیں؟ خدا کے واسطے مجھ سے رابطہ نہ کرو۔ میری توبہ، میں نے آپ کا گھر نہیں خریدنا۔ چچا جان ہوا کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے؟ وہ غم و غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے بے ربط ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے دامن امید دراز کیا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے بی بی جی۔ دلاور شیخ نامی غنڈے کے آدمیوں نے مجھے مارنے پیٹنے کے ساتھ دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اگر میں نے آپ کا گھر خریدا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں محترمہ، اور امید ہے اب آپ مجھے کال نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ کیا ہوا بیٹی؟ بات چیت ختم ہوتے ہی اس کی ماں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ امی جان
اس خبیث تک ہمارے گھر بیچنے کی بات پہنچ گئی ہے۔ اس لانتی کے گرگوں نے بیچارے پراپرٹی ڈیلر کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ہمارا گھر خریدنے سے منع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اس موذی سے کب جان چھوٹے گی۔ یا اللہ پاک، اس بدبخت کے شر سے ہمیں پناہ دے۔ بشریٰ دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگی۔ ان کی نظریں سارے دنیاوی سہاروں سے ہٹ کر آخری اور یقینی سہارے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اگلے دن اس نے پھر حاجی منظور سے بات کی۔ حاجی منظور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا، میری بہن، میں بے بس اور مجبور ہوں۔ اس غنڈے کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے لیے پراپرٹی ڈیلر سے میں نے بات کی تھی۔ کل شام کو اس کا ایک آدمی میرے گھر یہ بتانے آیا تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اس کے بعد میرے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اگر میں آپ لوگوں کا زیادہ ہی ہمدرد ہوں تو اپنی بیٹی کو دلاور شیخ کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ تناوش بیٹی سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ سکے۔ بشریٰ صرف حاجی منظور نہیں، تمام محلے والوں کی مجبوریاں جانتی تھی۔ ہر آدمی پہلے اپنے گھر کا سوچتا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا نمبر آتا ہے۔ یقیناً اپنے پاؤں کا کانٹا دوسرے کی برچھا لگنے سے بھی زیادہ اذیت دیتا ہے۔ اس کے دکھ درد سے زیادہ محلے والوں کو اپنے گھر بار اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی فکر تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ آج اگر بشریٰ خاتون کی بیٹی پر ایک موذی آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا تو اگلا نمبر ان کی بہن بیٹی کا بھی آ سکتا تھا۔ جس درندے کو انسانی خون کا چسکا لگ جائے وہ بھرے پورے گاؤں پر شب خون مارنے سے نہیں چوکتا۔ اس سے بچنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ سب کو مل کر اس کا مقابلہ کر کے اسے فنا کر دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہاں دلاور جیسے درندے سے بچنے کے لیے تمام اپنے گھروں کی کنڈیاں لگانے پر اکتفا کر رہے تھے۔ بشریٰ خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام گیا تھا۔ اس کے بھائی کو مرے ہوئے مہینہ ہونے کو تھا کہ ایک رات مولوی محبوب الہی عشاء کی نماز کے بعد چھپتا ہوا ان کے گھر آیا۔ ماں بیٹی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ دلاور کی اتنی سخت دھمکی کے باوجود ان کی مدد کرنے سے وہ باز نہیں آیا تھا۔ وہ بشریٰ خاتون کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، بشریٰ بہن، بہتر یہی ہوگا کہ جلد سے جلد تناوش بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو، ورنہ اس بدبخت خبیث سے کوئی بعید نہیں کہ کب کوئی گھٹیا حرکت کر گزرے۔ بھائی جان، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، مگر ایسا کون ہوگا جو میری بیٹی کے ہاتھ تھام لے؟ یقین مانو میں اپنی شہزادیوں کی طرح بیٹی کو کسی شریف آدمی کی دوسری بیوی بنانے پر بھی تیار ہوں، مگر کوئی شریف آدمی حامی تو بھرے۔ بہن، یہ کام چوری چھپے کرنے والا ہے۔ اگر راتوں رات ہم تناوش بیٹی کا نکاح کسی سے پڑھا کر اسے رخصت کر دیں تو اس بدبخت کو کیا معلوم ہوگا؟ یقین مانیں بھائی جان، میں تو بیٹی کے ساتھ یہ گھر بیچ کر کہیں بھاگنے کا منصوبہ سوچے بیٹھی تھی، مگر اس موذی کے گرگے گھر خریدنے والے کو زد و کوب کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ وہ ہمارے گھر کی نگرانی کروا رہا ہے۔ بشریٰ کی بات سنتے ہی مولوی صاحب کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ کہیں وہ اس وقت بھی گھر کی نگرانی نہ کر رہے ہوں؟ کوئی پتہ نہیں ان موذیوں کا بھائی صاحب۔ دلاور شیخ کو کوستے ہوئے بشریٰ کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ہمارے تو نصیب ہی کھوٹے تھے جو اس بدبخت نے میری معصوم بیٹی پر اپنی گندی نظر رکھ لی۔ اللہ پاک بہتر کرے گا میری بہن۔ آزمائشیں اسی ذات کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ کسی آزمائش میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر فرعون کے لیے اس نے موسیٰ بنایا ہے۔ دلاور بھی زیادہ دن اپنی من مانی نہیں کر سکے گا۔ اگر میری بیٹی کی بربادی کے بعد یہ موذی اپنے انجام کو پہنچا بھی تو مجھے کیا حاصل؟ پریشان نہیں ہوتے میری بہن، اللہ پاک ضرور کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ ہمارا سبب تو آپ ہی ہیں بھائی جان، آپ کے علاوہ تو کوئی ہمیں اکیلے میں بھی تسلی نہیں دیتا۔ بشریٰ کے لہجے میں شکر گزاری کا گہرا احساس پوشیدہ تھا۔ میں تو ایک ناکارہ سا بندہ ہوں بہن، کاش میں تناوش بیٹی کو اس بدبخت سے چھٹکارا دلوا سکتا۔ اس مرتبہ بشریٰ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکی تھی۔ مولوی صاحب چند لمحے مزید وہاں بیٹھا اور پھر تناوش کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر رخصت ہو گیا۔ اگلے دن ایک روح فرسا خبر ان کی منتظر تھی۔ رات کو مولوی صاحب کو کچھ آدمیوں نے بہت بے دردی سے پیٹا تھا۔ اس کا لہو لہان جسم مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پڑا تھا۔ اس پر سب سے پہلے بوڑھے بابا کرم دین کی نظر پڑی تھی، جو تہجد کی نماز کے لیے باقاعدگی سے مسجد جایا کرتے تھے۔ پہلی نظر میں تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی لاش پڑی ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں مولوی صاحب کے معزز چہرے کو پہچاننے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ جائزہ لینے پر انہیں مولوی صاحب کی نبض چلتی نظر آئی۔ بوڑھے کرم دین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولوی صاحب کو اکیلے اٹھا سکتے۔ انہوں نے قریبی گھر کے دروازے پر دستک دی۔ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے جہانگیر کے مولوی صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس نے فوراً کار نکالی اور وہ دونوں مل کر مولوی صاحب کو نزدیکی ہسپتال لے گئے۔ بڑی مشکل سے ایمرجنسی میں بیٹھا ڈاکٹر مولوی صاحب کو دیکھنے پر آمادہ ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی نبض بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔
جس وقت بشرا خاتون تک یہ بات پہنچی اس وقت مولوی صاحب خطرے کی حدود سے تو نکل گئے تھے، لیکن انہیں ابھی تک ہسپتال سے ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا۔ مجرموں کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود مولوی صاحب نے رپورٹ درج کرانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ پولیس کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف تھی۔ تمام محلے والوں کو بھی معلوم تھا کہ مولوی صاحب کو اس حال تک پہنچانے والی شخصیت کون سی ہے۔ مولوی صاحب کے انجام نے انہیں مزید محتاط بنا دیا تھا۔ اس سے پہلے اگر کسی کے دل میں تناوش اور اس کی ماں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رینگ بھی رہا تھا تو مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر وہ جذبہ اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ بشرا تناوش کو ساتھ لے کر مولوی صاحب کو ملنے ہسپتال گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ معذرت خواہ ہوں بہن، میں آپ کے معیار پر پورا نہ اتر سکا، میں تناوش بیٹی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے مولوی صاحب، آپ کی اس حالت کی ذمہ دار بھی ہم ماں بیٹی ہیں، ہمیں معاف کر دینا۔ بشرا خاتون گلو گیر ہونے لگی تھی۔ پریشان نہ ہو میری بہن، میں اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہیں ہوں، اللہ پاک کوئی بہتر سبب نکالے گا، اس کے پاس دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے۔ بشرا نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کہیں یہ دیر حشر کے میدان تک طول نہ کھینچ جائے، اور مولوی صاحب اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا، کیونکہ اللہ پاک کے کاموں میں چھپی تاخیر کی حکمتیں جاننا کسی انسان کے بس سے باہر ہے۔